السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگ ایک اہم مسئلے کو لے کر۔ وہ مسئلہ ہے شادی نہیں ہونے کا۔ شادی کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور بہت سارے اس کے لیے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کا خاص طور پر، لڑکوں کا بھی نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہ نکاح ہو جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ ہے اس کا؟ تو اصل چیز پر آنے سے پہلے، وظیفے کو جاننے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دعا کا راستہ کھول کر رکھا ہے۔ کسی خاص وظیفے اور دعا کا اہتمام کرنے کے بجائے اگر ہم عمومی انداز میں دعا بھی کرتے ہیں تو ہمارے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، کیونکہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی کچھ الگ چیز نہیں بلکہ ایک دعا ہے جو ایک نبی نے کی تھی، ایک عظیم پیغمبر نے کی تھی، تو وہ دعا ہی ہے۔ تو اگر آپ کا نکاح نہیں ہو رہا تو آپ خود دعا کریں گے، اور خاص طور پر وہ چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے جو نکاح کے اور شادی کے مسئلے میں رکاوٹ بنتی ہے، جیسے بہت زیادہ ریکوائرمنٹس بڑھا دینا، بہت زیادہ ایسی ڈیمانڈ کرنا کہ جو ہم جو رشتہ تلاش کر رہے ہیں اس میں وہ پاسبل ہی نہ ہو ملنا، یا اگر ملے بھی تو بہت زیادہ اس کو لیٹ ہو کر ملے۔ تو پھر یہ چیز اگر آپ کریں گے تو ویسے بھی آپ کا رشتہ پھر لیٹ ہوتے جائیں گے، آپ چاہے لاکھ وظیفے کریں اس کے بعد بھی آپ کے یہ پرابلم کھڑی رہے گی۔ تو پہلے تو یہ کہ ہم ایسی حرکتیں ہرگز نہ کریں جس کی وجہ سے رشتے میں تاخیر ہو، لیٹ ہو، مسئلہ بڑھتا جائے، اور ساتھ میں وہ کاموں سے بھی ہم پرہیز کریں جو بے برکتی کے سبب بنتے ہیں، گناہ کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، اور اس طریقے پر لڑکوں کا جو معاملہ ہے وہ خاص طور پر ذمہ داری کا احساس نہیں کرنا۔ ذمہ دار بنیں گے تو ماشاءاللہ رشتے آپ کو خوب آئیں گے۔ لڑکیاں بھی اپنے اندر اخلاق پیدا کرے، حیا پیدا کرے، کیونکہ لڑکے ایسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں جو حیا والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، جو اپنے مقام اور عزت کو سمجھنے والی ہو۔ ورنہ لڑکوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا ایسی لڑکیوں میں جو جاب والی بھی ہے، سب کچھ ہے، مال پانی خوبصورتی سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس حیا نہیں ہے۔ لڑکے یا مرد ایسی عورت اور لڑکی کو پسند نہیں کرتے۔ تو لڑکی اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جو لڑکوں کو پسند ہوتی ہے اور جس کو اسلام نے متعین کیا ہے، اور لڑکے اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، ساتھ میں دیندار اور بااخلاق بنے، جو اسلام کے اندر پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ ذمہ دار بنے، دیندار بنے، اور عزت دار بنے، حیا والے بنے۔ اب آئیے اصل چیز پر، وظیفہ، دعا، جس کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمیں کہ آپ کے لیے اس مسئلے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس کا اہتمام ایک عظیم شان نبی نے کیا تھا، اور جس دعا کو ایک عظیم شان پیغمبر نے اختیار کیا تھا۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے جھوٹے، من گھڑت اور فضول قسم کے وظیفے اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہم نے سنا کیا کہتے ہیں کہ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ سورہ احزاب جو پارہ نمبر 21 کی صورت ہے، اس کو لکھ کر، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک پیپر میں اس کو کسی خالی برتن یا بوتل میں رکھ دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ کیا ہے یہ تو قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہو رہی ہے کہ آپ اس کو لکھ رہے ہیں اور پھر کسی برتن میں ڈال کر رکھ دے رہے ہیں۔ اب چاہے کدھر ہی رکھیے آپ اس کو، تو یہ قرآن کریم اس سے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کی اس طریقے پر توہین کریں کہ آپ اس کو لکھ رہے ہیں، یہاں رکھ دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھنے کے نازل ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں غور و خوض آپ کریں، اس کی دعوت تبلیغ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ اب آئیے وظیفے پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا قصہ بیان کیا۔ پیغمبر کون ہیں آپ جانتے ہیں انشاءاللہ، اور جاننا چاہیے۔ وہ پیغمبر ہے عظیم الشان نبی، فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا انسان، عظیم الشان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک واقعہ پیش آیا، مصر کے اندر ایک قبطی کو انہوں نے مارا۔ اب ان کا مقصد مارنا، قتل کرنا نہیں تھا، لیکن وہ غصہ ان کا ایسا پڑا کہ مر گیا۔ پیغمبر تھے، طاقت اور قوت بڑی سبحان اللہ پیغمبر کے اندر ہوتی ہے، مر گیا۔ اب وہاں سے آپ گئے جو ہے مدین۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک جگہ پر آپ رکے جہاں پر کنواں بھی تھا۔ ہوا یہ کہ آپ کی نگاہ پڑی دو لڑکیوں پر، بہت سارے لوگ بھی تھے لیکن دو لڑکیوں کو آپ نے دیکھا خاص طور پر، بیچاری وہ پانی نکالنے کی کوشش کر رہے، حالانکہ ان کی ہمت کے اندر نہیں ہے، اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کو ترس آیا، اب انہوں نے فوراً وہاں پہنچ کر ان کی مدد کرنا چاہی، انہوں نے ان کے لیے پانی نکال کر دیا، اور جو ہے پھر واپس اپنے جگہ پر آئے اور جہاں رکے ہوئے تھے، اور خاص طور پر انہوں نے اس وقت دعا کی مدین پہنچنے کے بعد۔ وہ دعا ہی دراصل وہ عظیم الشان وجہ ہے، وہ عظیم الشان ہتھیار ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو دو بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی۔ دو نعمتیں کون سی ملی؟ ایک تو آپ کو کام بھی مل گیا،
یعنی جاب ہم کہہ سکتے ہیں اس کو روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا آپ کے, اور دوسرا بس تھوڑے سے اور وقفے کے بعد آپ کا نکاح بھی ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب. یہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے رب کہہ کر پکارا. رب کے معنی بڑے عظیم ہوتے ہیں. رب کے معنی ہوتے پالنے والا, دنیا کو بنانے والا, دنیا کے نظام کو چلانے والا, اور ایسا چلانے والا کہ ساتھیوں کو مددگار کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اور رب کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ بندوں کو اولاد دینے والا, رزق دینے والا, سب کچھ دینے والا, اور ایسا کہ اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اس کو, نہ غوث کی, نہ کسی پیر بزرگ, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو. سب اس کے محتاج ہیں, سب اس کے منگنے والے ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بے نیاز. تو ربی پھر کہا انی بے شک میں لما انزلت الی من خیر, تو نے میری طرف یہ دنیا میں جو بھی خیر بھلائی نازل کی ہے میں اس کا کیا ہوں, فقیر, محتاج ہوں. ایک نبی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو محتاج, فقیر, اللہ کے سامنے ضرورت مند پیش کر رہا ہے. یعنی مانا گیا کہ نبی بھی چاہے کتنا عظیم ہو, اللہ کے سامنے وہ سوالی بن جاتا ہے, اللہ کے سامنے وہ منگنے والا بن جاتا ہے, اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ایک بندے کی, غلام کی ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے اونچا ہے, ساری مخلوقات کو جو ہے اس کی حاجت ہے, ضرورت ہے. تو اس دعا کا بھی اہتمام کرے ترجمے کو سمجھتے ہوئے. یہ آیت سورۃ القصص پارہ 20 کی آیت نمبر 24 ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے, ترجمہ سمجھنا ہے, اور ساتھ میں دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب یہ دعا آپ نے کی, اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ لڑکی اپنے گھر گئی, اپنے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کہ آگے ایک اجنبی لگ رہا ہے, یہاں پر دکھ رہا ہے. بچیوں کے والد نے دیکھا کہ یہ شخص بڑا رحم دل لگ رہا ہے, بڑا نیک لگ رہا ہے, اس نے مدد کی ہمارے بچیوں کی, ہمارے خاندان والوں کی, لہذا اس نے فوراً ان کو طلب کیا اپنے گھر پر, اور آنے کے فوراً بعد جب اطمینان ہوا کہ بڑا اچھا انسان ہے, ان کو اس شخص نے ان کو کام بھی دیا, اور ساتھ میں اپنی ایک بچی سے ان کا نکاح بھی کرا دیا. اور کیا کہا کہ آپ یہاں پر نکاح کر کے رہیں گے اور بدلے ہمارے پاس کام کرے گے. یعنی آپ کو کام بھی مل گیا, اور سبحان اللہ بیوی بھی آپ کو مل گئی. سبحان اللہ, عظیم شان یہ دعا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف لڑکوں کو لڑکیاں مل جائے گی دعا کرے گی, تو بلکہ اگر لڑکی بھی ہے, کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے, شادی نہیں ہو رہی, شب میں دعا کا اہتمام کریں گے آپ, اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو آپ کا رشتہ ہو جائے گا. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں گے, جو کنڈیشنز, جو ریکوائرمنٹس آپ نے بنا کر رکھی بہت زیادہ ٹف, لڑکا ویل سیٹلڈ ہو, امریکہ میں جاب ہو اور سعودی میں جاب ہو, اس کے پاس فیملی ویزا ہو, اور وہ ماشاء اللہ اس کے والدین جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہو, ایسے ہی اس کی بہن بھائی ماشاء اللہ اللہ جگہ سیٹ ہو چکے, نہیں سب ریکوائرمنٹس اگر آپ ایسے رکھیں گے تو گویا آپ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. آپ اپنی ریکوائرمنٹس کم کیجئے, اللہ پر اچھا بھروسہ کریے, اعتماد رکھیے, جہاں پر رشتہ ہوگا خیر ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا نرم بنیے آپ رشتے کے بارے میں, کیونکہ زنا عام ہو رہا ہے میری بہن میرے بھائی, زنا عام ہوتا جا رہا ہے, اور راستے کھلے ہوئے زنا کے. زنا کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, زنا کے لیے آپ کو ویل سیٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زنا کے لیے آپ کا رنگ بہت اچھا ہونا ضروری نہیں, زنا کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, زنا کے لیے بند کمرہ چاہیے, اندھیرا چاہیے, بس کافی ہے. زنا ہو جاتا ہے, اتنا آسان زنا ہوگا, ہم نے نکاح ادا کر دیا. یہ طریقہ نکاح کا ہونا چاہیے, نکاح اتنا آسان ہوتا نہیں, ویسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں, کچھ نہیں, بس لڑکا نیک ہو, لڑکی نیک ہو, نکاح ہو جائے, بس دونوں دوسرے کو پسند کرتے ہو, خلاص کافی انشاءاللہ. اخلاق اچھے ہو, دین اچھا ہو, دونوں دوسرے کو پسند کرتے ہو, خلاص. لیکن پسند کی بنیاد یہ پیسہ, ویل سیٹلڈ, اور سبحان اللہ ہائٹ کے اندر بھی اتنی باریکی نہیں. آپ اپنی ریکوائرمنٹ سے کم کیجیے اور اس دعا کا اہتمام کیجیے, انشاءاللہ آپ کا رشتہ ضرور ہو جائے گا. اور اس دعا کو آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ضرور بھیجنا ہے, تاکہ ان کے لیے مسئلے میں آسانی ہو انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اگر ان کا مسئلہ حل ہوگا آپ کو اجر ضرور ملے گا, رشتہ ملے گا نہیں ملے گا, آپ کو اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں. اور دعا جب آپ کریں گے اللہ پر اعتماد آپ کا پکا ہو, یہ نہیں کہ میں دعا کر رہی ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, رشتہ نہیں ہو رہا, نہیں, اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی اچھی امید رکھیے, آپ کے لیے سوٹیبل اچھا رشتہ ضرور آئے گا, چاہے تھوڑا سا ٹائم ہو جائے. ویسے بھی دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے, آپ کا رشتہ آئے گا انشاءاللہ, اچھا آئے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر بھی ڈالیں گے. دعا آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ جو خیر تمہیں بتا رہا ہے اس کو محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر ہی دے گا چاہے لیٹ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.